السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں لے کر آئی ہوں آپ کی پسندیدہ لکھاری فروا خالد کے ناول میں تیری جوگن کی اگلی قسط، جو کہ ایج ڈفرینس بیسڈ رومانٹک ناول ہے، اور مجھے امید ہے آپ کو ہمیشہ کی طرح فروا خالد کا یہ ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کیا جائے، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی تمام قسطیں آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ تبریز، دیکھو ہم بہت اچھے دوست ہیں، تم اگر اس فہمان کبیر خان کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو تو تم مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، ہم پرابلم کو مل کر سالو کر لیں گے۔ میں سمجھ چکی ہوں وہ کتنا شاطر انسان ہے، پلیز تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ نحمل فہمان کی اتنی باتوں کے بعد بھی تبریز پر شک نہیں کر پائی تھی۔ اس کے اتنے پر یقین لہجے پر تبریز عالم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نحمل قریشی ایسی ہی تھی، جس کو اپنا دوست مانتی تھی، اس کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہتی تھی۔ تبریز کو یہ موقع بالکل ٹھیک لگا تھا۔ آئی ایم سوری نحمل، میں بہت پہلے ہی تم سے اپنی یہ پریشانی ڈسکس کرنا چاہتا تھا، مگر میں تمہیں کھونے سے بھی ڈرتا ہوں۔ تم جانتی ہو میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور عنقریب ہم لوگ منگنی کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، مگر پریشانی کی ایک ایسی تلوار میرے سر پر لٹک رہی ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ تبریز کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات اجاگر ہو چکے تھے، جبکہ محمل اس کی بات سن کر مزید الجھ چکی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے تبریز کو تکے گئی تھی۔ فہمان کبیر خان پچھلے 1 سال سے مجھے بلیک میل کر رہا ہے، مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس کے پاس میری پراپرٹی کے حوالے سے وہ تمام معلومات ہے جو مجھے اور میری پارٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تبریز بول رہا تھا، جبکہ محمل منہ کھولے حیرت کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ فہمان کبیر خان اس قدر گرا ہوا انسان تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن اس کو میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے وہ؟ اور تمہارے ساتھ ہوٹلنگ کرنے جیسے نہ جانے کیا کیا الزام لگا رہا ہے وہ مجھ پر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ ہر وقت مجھے تمہاری گرل کیوں کہتا ہے۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے، اور ان باتوں کے حوالے سے بکواس کیوں کر رہا ہے جن کا سرے سے ہی کوئی ریزن ہے ہی نہیں۔ نحمل قریشی کا دماغ پوری طرح سے الجھ چکا تھا، جبکہ اس کے سوال پر تبریز گڑبڑا سا گیا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے ٹیشو پیپر کو کھینچتے، پسینے میں شرابور ہوتے اپنے چہرے کو صاف کیا تھا، جبکہ محمل سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ تبریز یہ بات سن کر بہت غصے میں آ جائے گا۔ فہمان کے سامنے کچھ نہیں کر پایا تب بھی وہ غصہ تو ضرور ہوگا، مگر تبریز کا یہ انداز اسے کافی گہرے شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ کیسا دوست اور ہونے والا شوہر تھا اس کا، جسے اس کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ آئی ایم سوری محمل، میں اس شخص کی ان ساری بکواسات کے جواب میں ایکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ بہت پاورفل ہے، وہ مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ میں بہت مجبور ہوں اس وقت، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو اس معاملے میں؟ تبریز نے ایک نگاہ دائیں ڈالتے دھیرے سے محمل کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر محمل نے اب کی بار خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ اسے ڈرپوک اور عورتوں کے پلوں کے پیچھے چھپنے والے مردوں سے سخت نفرت تھی۔ اس وقت اسے تبریز عالم سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ کیسی مدد؟ محمل بمشکل بول پائی تھی۔ میں کل بتاؤں گا تمہیں میرے آفس میں۔ اس وقت تم میری بات نہیں سمجھ پاؤ گی اور نہ میں سمجھا پاؤں گا۔ تبریز محمل کو خود سے کسی قیمت پر ناراض اور بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خرم نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کا پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے چہرے پر خوف پھیل چکا تھا۔ وہ اس وقت کہاں پر موجود تھی؟ اس میں ہل پانے کی ذرا سی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر لائٹ آن ہی کر دیتی۔ گزرے لمحے کسی فلم کی طرح اس کے دماغ کے پردے پر چلتے، اس کی دھڑکنیں منتشر کر رہے تھے۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ خود میں بہت زیادہ ہمت مجتمع کرتے وہ تکیوں کے سہارے سیدھی ہوتی، اپنا لرزتا ہاتھ بڑھاتی لائٹس آن کر گئی تھی، جس سے پورا کمرہ ایک دم روشنیوں میں جگمگا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود تھی، جو دیکھ خرم کچھ حد تک نارمل ہوئی تھی۔ اس نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھی، اس کا روم بالکل خالی تھا۔ اس وقت اس کے آس پاس وہ کالا سایہ موجود نہیں تھا۔ خرم یہ تسلی کرتی واپس تکیے پر جا گری تھی۔
اس نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا، مگر آنکھوں کے گوشوں کو نم ہونے سے پھر بھی نہیں روک پائی تھی۔ جب اچانک کسی خیال کے تحت اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اس نے اپنے وجود پر نگاہیں دوڑائی تھی۔ حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے تو ساڑی پہنی ہوئی تھی نا پھر اسے یہ نائٹ ڈریس کس نے چینج کروایا تھا؟ حرم کا چہرہ شرم، خفت اور غصے کے مارے لال ہوا تھا۔ حرم نے سائڈ ٹیبل پر پڑی بیل پر ہاتھ رکھتے اپنے پی اے کو اندر بلوایا تھا، جو 5 منٹ بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھپاکے مارتی حاضر ہو چکی تھی۔ مجھے رات کو یہاں کون لایا تھا؟ حرم کی بات پر صبا نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی باس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کیا مطلب میم؟ آپ خود؟ صبا کو سمجھ نہیں آیا تھا اس سوال کا کیا جواب دے۔ مجھے خود چل کر آتے دیکھا ہے تم نے؟ حرم نے اسے گھورا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو میں خود آئی ہوں؟ سب ملازمین اور گارڈز کو نیچے اکٹھا کرو، مجھے سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ حرم کمبل ہٹاتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی، جبکہ صبا اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آئینے کے سامنے سے گزرتے اس کی نگاہ اپنے حولیے پر پڑی تھی۔ وہ اپنے اسی بلیک نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ اپنے پیٹ پر بندھی ڈوریاں اور گردن پر پڑے اس کے وحشیانہ لمس کے نشان دیکھ حرم کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ حرم ہاتھ مار کر ڈریسنگ کے سامنے رکھی تمام چیزوں کو نیچے گراتی اپنی ہاتھوں سے بری طرح ضرب لگاتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ کیوں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ کیا میں ختم کر دوں خود کو؟ وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے؟ حرم سسک رہی تھی۔ وہ اسٹرانگ اور پاورفل لڑکی جو پوری دنیا سے مقابلہ کرنے سے نہیں ڈرتی تھی، اسے ایک انسان نے بہت گہری مات دی تھی۔ اس درد کی ٹیسیں اب بھی اس کے زخمی دل سے اٹھتی تھیں۔ حرم کافی دیر بعد خود کو نارمل پانے کے قابل اٹھی تھی اور اسے نائٹ ڈریس کو اپنے وجود سے جدا کرتی آگ کی نظر کر چکی تھی۔ اسے ہر شے سے نفرت موجود ہو رہی تھی جس پر اس شخص کا لمس موجود تھا۔ اسے اپنے وجود سے بھی بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے وجود کے ہر حصے کو رگڑ رگڑ کر لال کر چکی تھی جہاں اس اجنبی نے اسے چھوا تھا۔ حرم کی گردن لال ہو چکی تھی۔ کل اس شخص نے اپنی بے رحمی دکھائی تھی اس کی گردن پر، اور آج وہ خود یہ کر رہی تھی۔ حرم شیخ کس قدر اذیت میں تھی، اس کا زرد چہرہ پرکہانی بیاں کر رہا تھا۔ چہرے کی شادابی بالکل غائب ہو چکی تھی، مگر آج ایک شے میں بدلاؤ آ چکا تھا، حرم شیخ کے لباس میں۔ آج اس کا لباس پوری طرح اس کے وجود کو ڈھکے ہوئے تھا، مگر دوپٹہ لینا تو آج بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حرم خود کو حشاش بشاش ظاہر کرنے کی کوشش کرتی روم سے نکل آئی تھی، جہاں خرم اور صبا کے ساتھ ساتھ باقی سارے ملازمین اور گارڈز سر جھکائے اس کے آرڈر کے منتظر تھے۔ میں ابھی اور اسی وقت تم سب کو اپنی جاب سے فارغ کرتی ہوں۔ میں ہر مہینے تم لوگوں کو پیسے اس لیے دیتی ہوں کہ تم سب میرے وفادار رہو، نہ کہ مجھ سے ہی پیسے لے کر میری مخبری کرو۔ تم سب کے ڈیبٹس کلیئر ہو چکے ہیں، اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ حرم کی بات پر سب ملازمین شاکی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جو فیصلہ سنا کر وہاں سے پلٹنے ہی والی تھی، جب ایک گھمبیر بھاری لہجے میں کیا گیا سلام اس کے قدم زمین پر ہی جکڑ گیا تھا۔ حرم جھٹکے سے پلٹی تھی، جہاں سامنے ہی سیاہ لباس میں ملبوس شخص کھڑا اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ حرم حیرت زدہ سی پلٹی تھی۔ کون ہو تم؟ حرم نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ چوڑا وجود، کشادہ پیشانی، آنکھوں پر سن گلاسز، جبکہ چہرے پر ماسک لگائے وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر باندھے تابیداری سے کھڑا حرم شیخ کو ساکت سا کر گیا تھا۔ فہمان سر نے بھیجا ہے آپ کے باڈی گارڈ کے طور پر۔ میں 5 سال فہمان سر کے ساتھ رہا ہوں، ان کے لیے بہت زیادہ قابل اعتبار ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ شخص چہرہ جھکائے کھڑا ساری تفصیل بیان کر گیا تھا، مگر حرم کو جتنے دھوکے مل چکے تھے وہ اتنی آسانی سے اس شخص کی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے فہمان کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو پہلی ہی کال پر پک کر لیا گیا تھا۔
جاسم کو میں نے ہی بھیجا ہے، بہت قابل اعتبار ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہمان کے ہونٹوں سے نکلنے والے یہی الفاظ کافی تھے۔ حرم شیخ اس کی بات پر ایمان لے آئی تھی۔ ٹھیک ہے خرم، تمہیں ساری ڈیٹیل سمجھا دے گا۔ اپنا سامان انیکسی میں شفٹ کر لو، اور اگر تمہیں کوئی قابل اعتبار ملازمین کے بارے میں پتہ ہے تو انہیں بھی یہاں لے آؤ، کیونکہ ان سب کو تو میں نکال چکی ہوں۔ خرم اسے بتاتی ان سب پر ایک کڑوی نگاہ ڈالتی وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس کا دل کچھ حد تک تسلی میں آ چکا تھا۔ اناویہ اکبر، جس نے کچھ منتھ پہلے ہی اپنی میڈیکل کی پڑھائی ختم کر کے گاؤں میں بنے نئے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے طور پر اپائنٹمنٹ بھی ہو چکی تھی، پچھلے ایک ہفتے سے ذہنی اور جسمانی اذیت کے تحت وہ ہاسپٹل نہیں جا پائی تھی۔ اس کا ارادہ ایک ہفتہ مزید چھٹیاں لینے کا تھا، مگر حویلی میں ہوتی شادی کی تیاریاں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں، اس لیے وہ بنا کسی سے پوچھے یا بتائے خاموشی سے ہاسپٹل کے لیے نکل آئی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی، جس کے لیے سب لوگ صبح سے تیاریوں میں جٹے ہوئے تھے۔ شاہویر سلطان کی شادی کا فنکشن تھا، جو عام تو ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ صبح سے مہمانوں کے آنے کی تانتنا باندھا ہوا تھا۔ سب لوگ پاگلوں کی طرح تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ نہ ہی دلہن اس وقت حویلی میں موجود تھی اور نہ ہی دولہا۔ شاہویر سلطان اپنے آفس کا کوئی بہت اہم کام نپٹانے شہر گیا ہوا تھا۔ اس کی شام سے پہلے واپسی ہو جانی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس تک اناویہ اکبر کی حویلی سے غیر موجودگی کی خبر پہنچا دی گئی تھی، جس نے واپس سے شاہویر سلطان کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ یہ میڈیسن میں لکھ کر دے رہی ہوں، انہیں باقاعدگی سے لیجیے گا، انشاءاللہ تکلیف میں ضرور افاقہ ہوگا۔ اناویہ نے سامنے بیٹھی خاتون کو پرچی کاٹ کر دی تھی، جب اسی لمحے سامیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اناویہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سامیہ نے خفگی سے اسے گھورا تھا۔ کیا مطلب کیا کر رہی ہوں؟ جو یہاں کرنے آتی ہوں وہی کر رہی ہوں، اناویہ نے کندھے اچکاتے جواب دیا تھا۔ پیشنٹ خاموشی سے وہاں سے جا چکی تھی۔ موبائل کہاں ہے تمہارا؟ ذرا اسے آن کرو، تمہارے شوہر نامدار تمہیں اچھے سے سمجھائیں گے کہ آج کے دن تمہیں کیا کرنا تھا اور کیا کر رہی ہو۔ سامیہ کی بات پر اناویہ کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا۔ میرے پاس ٹائم نہیں کہ کوئی بھی فضول کال سننے لگوں۔ اناویہ نے اگلی پیشنٹ کو بلانا چاہا تھا۔ اناویہ، کیوں کر رہی ہو خود پر یہ ظلم؟ تم خود بھی تو یہی چاہتی تھی نا؟ سامیہ اناویہ کی بچپن کی دوست تھی، وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھی اور اس کے دل کے معاملات سے بھی۔ بکواس بند کرو تم اپنی، اور جاؤ اپنا کام کرو۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اناویہ اسے غصے سے گھرکتی اپنے کمرے سے نکال چکی تھی، مگر اس کے بعد وہ کسی پیشنٹ کو نہیں بلا پائی تھی۔ پرس میں رکھا اپنا موبائل نکالتے اناویہ نے اسے آن کیا تھا، جب وہاں موجود شاہویر کی ڈھیروں مس بیلز اس کا دل زوروں سے دھڑکا گئی تھی۔ اناویہ اکبر، تم یہ سب کر کے کتنا فرار ہو پاؤ گی مجھ سے؟ آنا تو تمہیں میری باہوں میں ہی ہے نا؟ یہ میسج اناویہ کا چہرہ لال کر گیا تھا۔ اور بھی بہت سارے میسیجز تھے، مگر اناویہ پڑھ نہیں پائی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار پھر سے زور پکڑ چکی تھی، جب اسی لمحے اس کا موبائل فون زور و شور سے بجا تھا۔ پھر سے شاہویر سلطان کا نمبر جگمگایا تھا، جسے اناویہ اکبر نے نہایت سہولت کے ساتھ کاٹ دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، باہر کوئی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اناویہ موبائل سکرین پر جگماتے شاہویر کے نام کو دیکھ رہی تھی، جب نرس کے آ کر بتانے پر اناویہ کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ شاہویر؟ اس کے لب دھیرے سے پھڑپھڑائے تھے۔ کون؟ نام نہیں بتایا انہوں نے؟ اناویہ جانتی تھی شاہویر کس قدر شدید غصے میں ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اس سے پہلے کہ نرس اسے جواب دیتی۔ دروازہ کھلا تھا اور جو ہستی اندر داخل ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اناویہ کے چہرے پر غصے بھرے سرد تاثرات پھیل گئے تھے۔ اناویہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اسفندیار شرمندہ سا اندر داخل ہوتے بولا تھا۔ نرس خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ اناویہ اس کی جانب سے رخ موڑتے بولی تھی۔ اناویہ، پلیز۔
اسفند اس کا ہاتھ تھامتا اس کے مقابل زمین پر آن بیٹھا تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ پاؤں گا آپ کے بغیر، پلیز آپ۔ اسفند یار، انابیہ کے مقابل اس کے قدموں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا۔ اس کے کہے الفاظ اور سامنے کا منظر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے شاہویر سلطان کی سماعتوں اور نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ پایا تھا۔ آج کا یہ ایپیسوڈ دعا ہے کہ آپ سب کو بہت پسند آئے۔ خدا حافظ۔